الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم سامعین و ناظرین، ناسخ و منسوخ جو قرآن مجید کے اندر ملتا ہے، اس کا مطلب کیا ہے، آج میں وہی آپ لوگوں کو سمجھانا چاہتا ہوں. دیکھیے، ناسخ و منسوخ کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک حکم کو کسی دوسرے حکم سے بدل دیا جائے، یا ایک عبارت کو دوسری عبارت سے بدل دیا جائے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ کو معلوم نہیں تھا اس لیے اللہ تعالیٰ نے پہلے ایک حکم دیا، پھر دوسرا حکم دیا، پھر کوئی تیسرا حکم دیا اس کو ہٹا کر کے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے جیسا کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں، کنفیوز ہوتے ہیں. بلکہ ایک حکم ایک وقت تک تھا، پھر جب مصلحت کا تقاضا ہوا تو پہلے حکم کو ختم کر کے اللہ رب العالمین نے کسی دوسرے حکم کا تذکرہ کیا، کوئی دوسرا حکم دیا. اور یہ لازمی بات ہے کہ یہ اسی وقت تک ہوتا رہا جب تک وحی کا سلسلہ رہا. میں اس لیے بات کہہ رہا ہوں کہ بہت سارے لوگ کنفیوز نہ ہو جائیں کہ آج ایسا ہو سکتا کیا. نہیں، ناسخ و منسوخ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اسی وقت تک ہو سکتا تھا اور ہوتا رہا کہ جب تک وحی کا سلسلہ تھا، کیونکہ شریعت، قانون، اسلام، یہ سب اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کے ذریعے سے بھیجا. اور ظاہر سی بات ہے جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم رہے تب تک اس چیز کے چانسز تھے، اس کے بعد کلوزڈ. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری ایام میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حجۃ الوداع کے موقع پر ہی کہہ دیا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ ہم نے دین کو مکمل کر دیا. تو پھر اس کے بعد اس میں سے کوئی چیز نہ نکالی جا سکتی ہے، نہ داخل کی جا سکتی ہے، نہ کوئی ترمیم رد و بدل کچھ بھی نہیں کیا جا سکتا ہے. بہرحال یہ ناسخ و منسوخ کا مطلب ہے ایک سیدھا سادہ سا. اچھا، لفظی اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو ناسخ اور منسوخ کس کو کہتے ہیں؟ منسوخ کہتے ہیں کہ جس کو بدل دیا گیا، یعنی چینج کر دیا گیا. اور ناسخ کہتے ہیں کہ جس سے چینج کیا گیا. پھر سے میں کہہ دوں کہ منسوخ کا مطلب جس کو چینج کر دیا گیا، بدل دیا گیا، اور ناسخ کا مطلب جس سے، یعنی جس بات سے پہلی والی بات کو جو ہے بدلا گیا ہو، چینج کیا گیا ہو، اس کو ناسخ کہتے ہیں. اچھا، اس کی کتنی قسمیں ہیں، یعنی کس کس ٹائپ کا یہ ہو سکتا ہے؟ اس کے 3 اقسام ہیں. نمبر 1، کسی حکم کو بدل کر دوسرا حکم اللہ تعالیٰ نے نازل کر دیا مطلقاً، یعنی بالکل ایک حکم تھا پہلے کوئی، اسلام کے اندر، قرآن کے اندر ایک حکم پہلے کوئی تھا کہ یہ حکم ہے، اللہ تعالیٰ نے پہلے والے حکم کو بالکل بھلا دیا، ختم ہی کر دیا، اور اس کی جگہ پر اللہ تعالیٰ نے کوئی دوسرا حکم نازل کر دیا. ایک حکم کو بدل کر اللہ تعالیٰ نے دوسرا حکم نازل کر دیا. پہلا حکم اللہ رب العالمین نے بالکل ہی ختم کر دیا. دوسری قسم کیا ہے کہ پہلے حکم کی آیت قرآن میں موجود ہے، جو اللہ تعالیٰ نے شروع میں جو حکم دیا، کوئی آرڈر دیا کسی کام کے تعلق سے، اس کو ایسے کرنا ہے، وہ قرآن میں لکھا ہوا، وہ بھی قرآن میں موجود ہے. لیکن پھر جو بعد میں اللہ تعالیٰ نے آرڈر دیا، بعد میں اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا، بعد میں جو اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کی، وہ بھی قرآن مجید کے اندر موجود ہے. یعنی بعد والے پر عمل کرنا ہے اور پہلے والے پر عمل نہیں کرنا ہے، لیکن آیتیں دونوں موجود ہیں. یعنی وہ آیت جو منسوخ ہو چکی وہ بھی قرآن میں ہے، اور جس سے اللہ نے منسوخ کیا یعنی ناسخ والی آیت وہ بھی قرآن مجید کے اندر موجود ہے. دونوں کی دونوں موجود ہیں. جیسے شراب کی حرمت کے تعلق سے آیات کہ اللہ رب العالمین نے 3 قسم کی آیتیں آپ کو شراب کے تعلق سے ملیں گی. فرسٹ آیت آپ کو ملے گی، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ شراب اچھی چیز نہیں ہے. پھر سیکنڈ آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ شراب پی کر کے نماز کے لیے مت آیا کرو. پھر تھرڈ جو آیت، یعنی تھرڈ اسٹیپ میں جو آیت نازل ہوئی، اللہ نے اس میں کہا کہ شراب بالکل ہی حرام ہے. تو یہ جو پہلی کی 2 آیتیں ہیں کہ جن کے اندر ہے کہ شراب پی کر نماز کے لیے مت آؤ یا شراب اچھی چیز نہیں ہے، وہ بھی قرآن مجید کے اندر آج موجود ہیں. لیکن کوئی آدمی ان کو دیکھ کر کے کنفیوز نہ ہو، پڑھ کر کے کنفیوز نہ ہو کہ اس میں تو لکھا ہوا ہے کہ شراب اچھی چیز نہیں ہے مگر حرام تو نہیں کہا گیا، یا شراب پی کر مسجد میں مت آؤ، نماز کے لیے مت آؤ یہ کہا گیا. یعنی اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ باہر پی سکتے ہیں، بس خالی نماز کے لیے مت آؤ، یا جب مسجد کے لیے آنا ہو تو شراب پی کر مت آؤ، اس کا مطلب یہ نکلتا ہے.
تو اس کے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ قرآن مجید کے اندر تیسری آیت بھی موجود ہے جس کے اندر بالکل صاف کہا گیا ہے کہ شراب جو ہے وہ حرام ہے. آگے اس بات کا تذکرہ آئے گا. اچھا، تیسری قسم کیا ہے ناسخ و منسوخ کی؟ کہ حکم اللہ نے باقی رکھا. کوئی بات، کوئی حکم اللہ نے نازل کیا، کوئی اصول نازل کیا اللہ رب العالمین نے، اس کا حکم تو باقی ہے کہ ہاں ویسے ہی آج بھی اس کو کرنا ہے، بس اس کی تلاوت قرآن مجید کے اندر نہیں ہے، یعنی آیت نہیں ہے. حکم ہے مگر آیت کہیں بھی قرآن مجید کے اندر موجود نہیں ہے. اللہ کے حکم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن میں اس کو شامل ہی نہیں کیا ہے، قرآن میں وہ لکھا ہوا ہی نہیں ہے. جیسے معتمہ مالک کے اندر ایک بات ملتی ہے، الشیخ والشیخۃ اذا زنیا فرجموہما البتۃ، جس کا مطلب ہوتا ہے کہ شادی شدہ مرد عورت اگر زنا کریں تو انہیں یقیناً سنگسار کر دیا جائے. پہلے یہ آیت قرآن مجید کے اندر تھی، پہلے یہ آیت قرآن مجید کے اندر تھی، لیکن جو ہے پھر اس کو ہٹا دیا گیا آیت کو. البتہ حکم باقی ہے. حکم کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل اسی پر تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شادی شدہ جو زناکار ہوتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں جو ہے سنگسار کر دیتے تھے، جیسا کہ اس بات کے اندر موجود ہے. اور اس سلسلے میں دلیل کے طور پر آپ دیکھ سکتے ہیں صحیح مسلم کی حدیث نمبر 1695 جس کے اندر ہے ماعز بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک صحابی ہیں، ان کے ساتھ ایک اور خاتون کا تذکرہ ملتا ہے. دونوں کے واقعات کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا کہ ان دونوں نے آ کر سامنے اظہار بھی کیا کہ ہم سے یہ غلطی ہو گئی ہے جبکہ دونوں شادی شدہ تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری بات معلوم کرنے کے بعد انہیں سنگسار کرنے کا حکم دیا اور دونوں کو سنگسار جو ہے وہ کر دیا گیا. تو مطلب یہ ہے کہ تیسری قسم جو ہے کہ وہ آیت قرآن میں نہ لکھی ہوئی ہو، وہ بات قرآن میں کہیں نہ لکھی ہوئی ہو، لیکن اس کا حکم باقی ہو اسلام کے اندر، حدیث سے اس بات کا پتہ چلتا ہو، ریفرنس ملتا ہو. اچھا، یہ جو تینوں قسموں کا تذکرہ میں نے کیا کہ ایک حکم کو اللہ رب العالمین نے بالکل بدل دیا، دوسرا حکم نازل کر دیا، یا جو حکم اللہ نے بدلا وہ بھی حکم اور جس سے بدلا وہ بھی حکم دونوں قرآن میں موجود ہو، یعنی دونوں قسم کی آیتیں موجود ہو قرآن مجید کے اندر، یا اسی طریقے سے حکم اللہ رب العالمین نے باقی رکھا ہو مگر تلاوت اس کی نہ ہو، یعنی وہ الفاظ ہی اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر نہ رکھے ہوں. ان تمام باتوں کا تذکرہ قرآن مجید کی ایک آیت سے پتہ چلتا ہے. اللہ نے خود قرآن مجید کے اندر کہا ہے، آپ پڑھیے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 106. اللہ نے اس کے اندر کیا کہا؟ اللہ نے کہا ما ننسخ من آیت او ننسها ناتی بخیر منها او مثلها الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر. جس آیت کو ہم منسوخ کر دیں یا بھلا دیں اس سے بہتر یا اس جیسی اور لاتے ہیں، کیا تو نہیں جانتا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے؟ بے شک اللہ رب العالمین ہر چیز پر قادر ہے. اچھی ایک بات اور بھی ناسخ و منسوخ کے سلسلے میں عزیزان، پچھلی شریعتوں کے اندر بھی ناسخ و منسوخ کا معاملہ پایا گیا ہے. جی ہاں، ایسا نہیں کہ صرف کوئی آدمی کنفیوز ہو جائے سوچے اسلام کے اندر ہی ایسا کیوں اور شریعت محمدیہ کے اندر ہی کیوں. پچھلی شریعتوں میں بھی اس بات کا تذکرہ ملتا ہے. میں چند مثالیں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں. جیسے آدم علیہ السلام کی شریعت میں بہن بھائی کا نکاح جائز تھا، سگے بھائی بہنوں کا نکاح آدم علیہ السلام کی شریعت میں جائز تھا. وجہ بھی صاف ہے کہ وہ پہلے انسان تھے، کوئی بہت خاندان نہیں تھے کہ بھائی ان کی بچی کی شادی ان سے کر دو، ان کی بچی کی شادی ان سے کر دو. ابھی دنیا اسٹارٹ ہو رہی تھی اور سب ایک ہی خاندان کے تھے، سب ایک ہی گھر کے تھے. اگر ایسا نہیں ہوتا تو پھر کیسا ہوتا؟ حالات کا سچویشن کا ڈیمانڈ تھا، اسی لیے اللہ رب العالمین نے ویسا کیا. اس سے ایک بات کا اور بھی پتہ چلتا ہے کہ وہ جو لوگ اعتراض کرتے ہیں نا کہ بھئی اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا، پھر اللہ نے ایسا کیوں کیا کہ ایک حکم دیا پھر اس کو بدل کر پھر دوسرا حکم دیا پھر اس کو بدل کر تیسرا حکم دیا؟ ایسا کیوں؟ اللہ کو معلوم نہ کہ بہتر کیا، تو فرسٹ جو بہتر ہے فرسٹ نمبر پر اسی کو نازل کر دیتا. تو یہاں پر کیا ہے، میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ حالات کے اعتبار سے، سچویشن کے اعتبار سے جو بہتر اللہ رب العالمین نے کیا وہ بہتر کیا. آدم علیہ السلام کی شریعت میں بہن بھائی کا نکاح جائز تھا کیونکہ حالات ایسے تھے، لیکن بعد میں یہ حرام ہو گیا. اسی طریقے سے نوح علیہ السلام جب کشتی سے باہر آئے تو ان کے لیے تمام حیوانات
کا کھانا جو ہے اللہ تعالیٰ نے حلال قرار دیا، لیکن بعد میں یہ بھی حرام ہوا، مطلب بعض حلال اور بعض جو ہے حرام ہوئے اس میں سے۔ یعقوب علیہ السلام کی شریعت میں 2 سگی بہنوں سے نکاح کرنا جائز تھا، یعنی اس کا مطلب ہے کہ 2 سگی بہنوں کو بیک وقت اپنے نکاح میں رکھنا جائز تھا یعقوب علیہ السلام کی شریعت میں، اور یعقوب علیہ السلام نے شادی بھی کی تھی 2 اپنی سگی ممیری بہنوں سے شادی بھی کی تھی، لیکن بعد میں پھر تورات کے حکم سے اللہ رب العالمین نے اس کو کہ جو ہے حرام قرار دیا کہ 2 سگی بہنوں کو بیک وقت جو ہے ایک نکاح میں نہیں رکھ سکتے ہیں بیک وقت۔ ہاں ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک بہن کا انتقال ہو جائے تو پھر دوسری بہن سے آدمی جو ہے نکاح کر لے، وہ ایک الگ سچویشن ہے، مگر ایک ساتھ 2 بہنوں کو اپنے نکاح میں نہیں رکھ سکتے۔ شریعت محمدیہ کے اندر بھی یہی بات موجود ہے۔ اسی طریقے سے عزیزان گرامی، اللہ نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشی کے لیے اپنے بیٹے کو قربان کرو، مگر قربانی سے جسٹ پہلے اللہ تعالیٰ نے اس حکم کو ختم کر دیا۔ اب اگر کوئی آدمی یہ سوچے کہ اللہ کو مجھے بہت خوش کرنا ہے، اپنے بیٹے کو ذبح کر دوں، تو کیا یہ جائز ہوگا؟ بالکل ناجائز ہوگا۔ بنو اسرائیل نے کیا کیا؟ بچڑے کو اپنا معبود بنا لیا، بچڑے کی انہوں نے پوجا کی۔ جن لوگوں نے بچڑے کی پوجا کی، اللہ نے ان کے توبہ کا طریقہ یہ نازل کیا کہ ان کو سب کو مار دیا جائے، سب کو قتل کر دیا جائے، جن لوگوں نے بچڑے کو پوجا ہے، بچڑے کی عبادت کی۔ اور ایسے ہی ہوا، ان کی توبہ کا طریقہ اللہ رب العالمین نے یہی بتایا کہ ان سب کو مار دیا جائے۔ لیکن کیا آج اگر کوئی آدمی جو ہے یہ توبہ کا طریقہ اختیار کرے تو صحیح ہوگا؟ نہیں، غلط ہے۔ وہ اس کے لیے تھا، بعد میں اللہ تعالیٰ نے اس کو چینج کر دیا، بدل دیا۔ بہرحال عزیزان گرامی، یہ میں بتا رہا تھا کہ پچھلی شریعتوں کے اندر بھی ایسے معاملات آئے ہیں اور نسخ کا معاملہ پچھلی شریعتوں کے اندر موجود ہے۔ عزیزان گرامی، اب جو ہے چند مثالیں ہم دیکھ لیتے ہیں کہ قرآن میں ناسخ و منسوخ کے سلسلے میں۔ ناسخ و منسوخ قرآن مجید کے اندر آپ مت یہ سمجھیے گا کہ ارے کہاں ناسخ و منسوخ کا معاملہ ہے، وہ تو جاننا بہت ضروری ہے، نہیں تو سب گڑبڑ ہو جائے گا، کتنا زیادہ ہوگا ناسخ و منسوخ کا معاملہ۔ بہت زیادہ نہیں ہے، بہت زیادہ نہیں ہے نا۔ اور اگر آپ جو ہے تفسیر جوناگڑی کے ساتھ، ترجمے کے ساتھ قرآن پڑھیں، مطالعہ کریں تو انشاءاللہ ہر مسئلہ آپ کو معلوم ہو سکتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ مطالعہ کریں اور علم دین کو حاصل کریں۔ اس سلسلے میں آپ کو بتا دوں، الفوز الکبیر فی اصول التفسیر جو ہے ایک کتاب شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی، انہوں نے صرف جو ہے 5 جگہوں کا تذکرہ کیا ہے۔ میں ان 5 جگہوں کا تذکرہ نہیں کرنے جا رہا ہوں، میں تو مثال بیان کرنے جا رہا ہوں۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ 5 جگہوں کا تذکرہ انہوں نے کیا کہ صرف 5 جگہوں پر ہی جو ہے یہ ناسخ و منسوخ والے معاملات آئے ہوئے ہیں، وہ اس لیے تاکہ آپ خوفزدہ نہ ہوں کہ کہاں آئے ہیں، کہاں کتنے سارے ہیں، ہے نا۔ تو قرآن مجید سے ہم دیکھ لیتے ہیں چند مثالیں ناسخ و منسوخ کے بارے میں، اس سے پتہ بھی چل جائے گا تھوڑا بہت کہ کہاں ناسخ و منسوخ والا معاملہ موجود ہے۔ دیکھیے پہلی مثال سورہ البقرہ کی آیت نمبر 180، یہ منسوخ ہے، یعنی کہ تلاوت میں تو ہے مگر اس کے حکم پر جو اس کے اندر بات ہے اس پر عمل نہیں کرنا ہے۔ یہ منسوخ ہے، منسوخ جس کو چینج کر دیا گیا ہو، ناسخ جس سے چینج کیا گیا ہو۔ البقرہ کی آیت نمبر 180 ہے، اللہ نے اس کے اندر کہا کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف حقا علی المتقین۔ اس کا مطلب یہ کہ کوئی آدمی اپنے مرنے سے پہلے وہ اپنے وارث کے حق میں وصیت کر کے جائے کہ بھائی میرے بچے کو اتنا ملنا چاہیے، میری بچی کو اتنا، میری بیوی کو اتنا، فلاں کو اتنا، ایسا بول کر کے جائے، یہ اس آیت کے اندر موجود ہے اللہ تعالیٰ کا حکم۔ لیکن اللہ رب العالمین نے بعد میں جو ہے ناسخ آیت نازل کی، سورہ نساء کی آیت نمبر 11 اور 12 ہے۔ اس کے اندر اللہ رب العالمین نے A to Z بتا دیا کس کو کیا کیا ملنا چاہیے۔ اللہ نے خود ہی تقسیم کر دیا کہ بیٹی کو کتنا ملنا چاہیے، بیٹے کو کتنا ملنا چاہیے، بیوی کو کتنا ملنا چاہیے، باپ کو کتنا ملنا چاہیے، سب کچھ اللہ رب العالمین نے جو ہی بتا دیا ہے۔ تو اب جو ہے کسی کو اپنے وارث کے لیے وصیت کی ضرورت نہیں ہے کہ اپنے وارث کے لیے آدمی خود تقسیم کرے، میرے بڑا بیٹے کو اتنا ملنا چاہیے، چھوٹے بیٹے کو اتنا، مجھلے بیٹے کو اتنا، نہیں۔ اللہ نے سب کچھ بتا دیا ہے، سب کچھ اسی حساب سے آپ کو عمل کرنا ہے، آپ کو خود کچھ کرنے کی ضرورت اس میں نہیں ہے، بس قرآن پر آپ کو عمل کرنا ہے۔ تو سورہ البقرہ کی آیت نمبر 180 منسوخ ہے، اور ناسخ والی آیت سورہ نساء کی 11 اور 12 آیت ہے جس کے اندر جو ہے میراث کے بارے میں بتا دیا گیا۔ اچھا ایک چیز اور بھی، بہت سارے لوگ کنفیوز اس میں بھی ہو جائیں گے، کیسے پتا چلا؟ ویسے تو آیت سے پتا چلتا ہے،
لیکن کیسے پتا چلا؟ جیسے مجھ سے کوئی سوال کر سکتا ہے آپ کو کیسے معلوم کہ یہ آیت منسوخ ہو چکی ہے، یہ آیت ناسخ ہے؟ تو دیکھیے حدیث کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتایا، جب سورہ نساء کی آیت نازل ہوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو داؤد کتاب الوصایا کی حدیث ہے، حدیث نمبر 2870، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے ہر حقدار کو اس کا حق عطا فرما دیا ہے، لہٰذا اب وارث کے لیے وصیت نہیں ہے۔ پہلے جو اللہ نے کہا تھا سورہ بقرہ کے اندر کہ وارث کے لیے وصیت کر کے جاؤ، تو اب وہ وصیت نہیں ہے، اللہ نے ہر حقدار کو اس کا حق جو ہے وہ دے دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات سے پتہ چلتا ہے۔ دوسری مثال سورہ النساء کی آیت نمبر 15 ہے، اللہ رب العالمین نے کہا ہے اس آیت کے اندر وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِن نِسَائِكُمْ، یہ ابتدائی اسلام کی بات ہے۔ جو زنا بہت بڑا جرم ہے نا، اس کی سزا اللہ تعالیٰ نے بیان کی کہ جو لوگ زنا کریں، جس عورت سے زنا ہو جائے تو اس کو گھر میں قید کر دو، یہ اللہ رب العالمین نے حکم دیا تھا ابتدائی اسلام میں۔ یا اللہ تعالیٰ کوئی اور حکم ان کے لیے لے آئے، یہ اللہ رب العالمین نے کہا۔ تو ابتدائی اسلام میں زنا کی یہی سزا تھی، گھر میں قید کر دو، ان کو بند کر دو، ہے نا، ملنا جلنا کچھ بھی نہیں۔ لیکن سورہ النور کی آیت نمبر 2 اللہ رب العالمین نے بعد میں نازل کی، اس کے اندر اللہ رب العالمین نے بتا دیا الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدۃ، کہ زناکار مرد ہوں یا عورت ہوں ان کو 100 کوڑے لگاؤ۔ لیکن عزیزان گرامی یہاں ایک سمجھنے والی بات ہے کہ اس کے اندر بھی جو ہے اللہ رب العالمین نے ایک بات جو ہے نہیں رکھی ہے، بلکہ یہ میں کہوں گا کہ اللہ رب العالمین کی مصلحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بتائی ہے اللہ کے حکم سے۔ یہ آیت کے اندر یہ پوری زنا کی سزا جو ہے وہ بالکلیہ موجود نہیں ہے۔ بالکلیہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ دیکھیے اسلام کے اندر جو شادی شدہ زناکار ہیں ان کی الگ سزا ہے، جو غیر شادی شدہ زناکار ہیں ان کی الگ سزا ہے۔ بہرحال پہلی والی آیت سورہ نساء کے اندر 15 جس کے اندر تھا کہ قید کر دو، وہ تو منسوخ ہی ہو گیا، وہ حکم جو ہے چینج ہو گیا، اور جس حکم سے بدلا وہ سورہ النور کی آیت نمبر 2 ہے۔ اب اس میں جو فائنل بات میں بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بتائی خود، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، صحیح مسلم کتاب الحدود کی حدیث ہے کہ جب سورہ النور کی آیت نازل ہوئی جس کے اندر جو ہے زنا کی بالکلیہ سزا کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ زنا کی سزا کیا ہے، تو یہ آیت نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ نے جو وعدہ کیا تھا مستقل سزا زنا کی اللہ تعالیٰ نے بتا دی ہے، وہ یہ کہ کنوارے کے لیے یعنی غیر شادی شدہ کے لیے 100 کوڑے، چاہے مرد ہو عورت، اور شادی شدہ کے لیے رجم، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فائنل بتا دیا اس آیت کا پورا مطلب، ہے نا، پورا مطلب، کیونکہ قرآن کو بغیر حدیث سے ملائے ہوئے نہیں سمجھا جا سکتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کنوارے کے لیے 100 اور شادی شدہ کے لیے رجم ہے، یعنی پتھر مار مار کر کے ہلاک کر دینا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بھی اس پر رہا ہے، جیسا کہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 2724 2725 کی حدیث ہے۔ ایک واقعہ پیش آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کہ ایک لڑکا تھا جو کہیں کام کرتا تھا کسی کے گھر پہ، لڑکی کی شادی نہیں ہوئی تھی مگر اس گھر کی جو خاتون تھیں اس سے غلط ہو گیا، شیطان نے وسوسہ ڈالا، تو اس کے بعد جو ہے بہرحال یہ بات سامنے آئی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑکے کو کوڑے لگوائے اور وہ خاتون کو جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنگسار کر دیا کیونکہ وہ شادی شدہ تھی۔ تیسری مثال عزیزان گرامی ناسخ و منسوخ کی قرآن مجید کے اندر سورہ نساء کی آیت نمبر 43 ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر کہا یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، اے ایمان والو جب تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب مت جاؤ۔ اس آیت سے پتہ کیا چلتا ہے کہ شراب باہر پی سکتے ہو، بس خالی مسجد میں یا نماز کے لیے جب آؤ یا نماز پڑھنے کی تیاری کرو تو بس شراب نہیں پینا ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعد میں سورہ المائدہ کی آیت نمبر 90 اللہ تعالیٰ نے نازل کی، جس سے پہلے والے حکم کو یعنی سورہ نساء کے آیت نمبر 43 والے حکم کو اللہ نے چینج کر دیا، بدل دیا۔ اور یہ سورہ المائدہ کی 90 والی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔
کہ شراب، جوا، تھان، فال نکالنے کے پانسے کے تیر، یہ سب گندی باتیں، شیطانی کام ہیں، ان سے بالکل الگ رہو اگر تم کامیابی چاہتے ہو تو۔ اللہ نے بالکل یہ شراب کو حرام کر دیا۔ دراصل شراب کی حرمت نازیزان گرامی 3 اسٹیپ میں ہوئی ہے، 3 اسٹیپ میں۔ دیکھو مسند احمد کی حدیث ہے، اور اس بات کی دلیل بھی ہے کہ یہ کیسے ناسخ و منسوخ کا پتہ چلتا ہے کہ یہ آیت ناسخ ہے، یہ منسوخ ہے، کیسے پتہ چلتا ہے؟ یہ دلیل بھی صحیح مسند کے مسند احمد جلد 2 صفحہ 351 کی حدیث ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 219 جب نازل کی اور اس کے اندر کہا کہ شراب اچھی چیز نہیں ہے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خواہش تھی کہ اللہ تعالیٰ کوئی سخت قانون نازل کرے، کہ اللہ تعالیٰ کوئی اور سخت قانون نازل کر شراب کے تعلق سے، مگر اللہ نے اس کے اندر کہا کہ شراب اچھی چیز نہیں ہے۔ پھر اللہ رب العالمین نے سورہ نساء کے آیت نمبر 43 نازل کی، جو میں نے پہلے ذکر کیا۔ اس کے اندر اللہ رب العالمین نے کہا کہ شراب پی کر کے نماز کے قریب جو ہے مت آؤ۔ جب یہ آیت نازل ہوئی، عمر رضی اللہ تعالیٰ نے سنا تو کہا کہ اللہ تعالیٰ اور کوئی سخت آیت نازل کر۔ اللہ رب العالمین نے پھر اس کے بعد چند دنوں کے بعد، یا اللہ رب العالمین نے بعد میں سورہ المائدہ کی آیت نمبر 90 نازل کی، جس کے اندر بالکلیہ اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا اور کہا کہ یہ سب گندی باتیں، شیطانی کام ہیں، ان سے بالکل الگ رہو، باز آ جاؤ۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ تیسری آیت شراب کے بارے میں سنی تو کہا کہ اللہ تعالیٰ ہم باز آ گئے، ہم باز آ گئے۔ عزیزان گرامی، اسی طریقے سے چوتھی مثال بھی میں دے سکتا ہوں، سورہ الانفال کی آیت نمبر 65 اور 66 ہے، اس کے اندر بھی ناسخ و منسوخ والی بات موجود ہے۔ ایک آخری بات ذکر کر کے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ ناسخ و منسوخ کے سلسلے میں ایک اہم بات ہے جو میں ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ کیا قرآن حدیث سے یعنی سنت سے منسوخ ہو سکتا ہے؟ یعنی کسی حدیث سے قرآن کی کوئی آیت منسوخ ہو سکتی ہے کیا؟ ہاں بالکل ہو سکتی ہے، کیونکہ دیکھیے بے شک دکھنے میں ایسا لگتا ہے کہ قرآن جو ہے اللہ رب العالمین کا کلام ہے اور حدیث جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے، یہ بات بالکل صحیح ہے، دکھنے میں جو نظر آ رہا ہے حقیقی معنوں بھی یہی ہے، لیکن ہیں تو دونوں اللہ رب العالمین کی طرف سے نا، قرآن بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور حدیث بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، بس فرق صرف اتنا ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، یعنی اللہ رب العالمین کے سنٹنس ہیں، اللہ تعالیٰ کے جملے ہیں، اور حدیث جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بات وہ بھی ہے، لیکن جملے جو ہیں بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، لیکن وہ بھی بات تو اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے۔ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، اللہ نے قرآن میں خود کہا ہے کہ نبی کوئی بھی بات اپنی مرضی سے نہیں کہتے، وہی کہتے ہیں جو عرش والا کہنے کا حکم دیتا ہے، یعنی اللہ کے حکم سے یہ ساری باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے۔ تو حدیث کی بات بھی اللہ رب العالمین کی طرف سے اور قرآن کی بات بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ ایک مثال میں یہاں پر دینا چاہتا ہوں کہ حدیث سے قرآن کی کوئی بات منسوخ ہوتی ہے، مطلب ہوئی ہے، جیسے سورہ نساء کی آیت نمبر 16 ہے، سورہ نساء آیت نمبر 16 ہے، اس میں لواطت کی سزا اللہ تعالیٰ نے ذکر کی ہے۔ لواطت کی سزا، لواطت کا مطلب ہے کہ ایک مرد اپنی خواہش، یعنی ایک آدمی مرد اپنی خواہش مرد سے پوری کرے، ہے نا، آدمی سے ہی پوری کرے، اس کو لواطت کہتے ہیں۔ اللہ نے اس آیت کے اندر کہا سورہ نساء کے نمبر 16 کے اندر کہ جو لوگ لواطت کریں انہیں ایذا دو، ان سے منہ پھیر لو۔ حدیث کے اندر جو بات ملتی ہے اور جس سے یہ آیت منسوخ ہے، یعنی یہ حکم گرچہ یہ آیت موجود ہے، اس کی تلاوت ہے، مگر اس کا حکم نہیں مانا جائے گا، اس پر عمل نہیں کیا جائے گا، بلکہ عمل حدیث پر کیا جائے گا۔ اور حدیث میں کیا ہے جو ناسخ ہے، جس نے سورہ نساء کی آیت نمبر 16 کے حکم کو منسوخ کیا ہے؟ ابو داؤد کتاب الحدود حدیث نمبر 4462 کی حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو تم قوم لوط کا عمل کرتے ہوئے پاؤ تو فاعل اور مفعول دونوں کو قتل کر دو۔ عزیزان گرامی، یہ ناسخ و منسوخ کے تعلق سے چند اہم باتیں تھیں جو میں نے آپ حضرات کے سامنے ذکر کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔